اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقہم اللہ وکان اللہ بہم علیما۔ آیت نمبر 39 ہے 39، سورہ نساء ہے، 5واں سپارہ ہے۔ اور ان لوگوں کا کیا جاتا ہے اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، ان کا کیا نقصان تھا اس بات۔ اور اللہ نے انہیں جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی رضا کے مقامات پر خرچ کرتے۔ اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھ کر اور کون جانتا ہے؟ جس نے پیدا کیا تو اس سے بڑھ کر اور کون جان سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ، سب سے زیادہ جاننے والا ہے اپنے بندوں کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو غفلت میں ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کوتاہ اندیش ہیں، اگر یہ اپنے مالک پر، اپنے مولا پر، اپنے پیدا کرنے والے پر ایمان لے آتے اور قیامت پر یقین کرتے تو ان کا کیا معاملہ ہوتا؟ یہ حق کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے میں ہرگز بخل نہ کرتے، بلکہ بڑی دریا دلی کے ساتھ، بڑی فیاضی کے ساتھ، چپکے یہ کیا کرتے؟ غریبوں کو، مسکینوں کو، ان کو کیا کرتے؟ ان کو یہ اپنے مال میں سے حصہ دیتے، ان کی امداد کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرماتا، جتنا خرچ کرتے اس سے کئی گنا اس دنیا میں وہ انہیں عطا فرماتا، اور اس کے علاوہ وہ جو اجر عظیم انہیں بارگاہ الہی سے ملتا اس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن شیطان کی جو صحبت ہے، شیطان کی جو سنگت ہے، اس نے انہیں کیا کیا؟ سود فراموش اور ضیاءکار بنا دیا، نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ کیوں؟ اس سے پہلے بات ہوئی تھی نا کہ شیطان ان کا ساتھی بن گیا ہے، شیطان ان کا قرین بن گیا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ۔ اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی نقصان کی تو بات ہی نہیں تھی، فائدہ ہی فائدہ تھا۔ ان کا کیا بگڑتا تھا؟ کچھ بھی نہیں بگڑتا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے ساتھ ایمان لے آتے، اچھے راستے پر چلتے، اچھا راستہ صراط مستقیم کا، ریاکاری سے، بخل سے بچ جاتے اور اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کو اختیار کر لیتے اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی امید رکھتے، اس پر یقین رکھتے جو آخرت میں اس نے اچھے عمل کرنے والوں کے ساتھ فرما رکھا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق کو ان کاموں میں خرچ کرتے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے، وہ ان کی نیک اور بد نیتوں کو خوب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان میں سے توفیق کا مستحق کون ہے، پھر وہ اسے توفیق عطا فرماتا ہے اور رشد و بھلائی سے نوازتا ہے اور اسے ایسے عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون بد نصیب اس بات کا مستحق ہے جسے اس کی بارگاہ اقدس سے دھتکار دیا جائے، نکال دیا جائے، دھکے دے دیا جائے، جسے اس کی بارگاہ قدس سے دور ہٹا دیا جائے، دور بھگا دیا جائے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مخلص بندوں میں شمار فرمائے، قبول فرمائے، اور ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے ان تمام برائیوں سے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے بچائے رکھے، کیونکہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی دستگیری کے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ یہ کام جو اللہ نے بیان کیے ہیں کوئی مشکل تو نہیں ہے، جو ہم آگے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کیا مشکل کام ہے اس میں؟ اگر یہ لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں تو یہ سب کام آسان ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، اور یہ انسان کے اپنے اختیار کرنے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہے، آسانی سے ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو کیوں پھر نافرمان بن رہے ہیں؟ نافرمانی کرنے کی پھر کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اپنے اوپر خود آخرت کی تباہی اپنے آپ مول لے رہے ہیں؟ جیسے کہ بیل مجھے مار، یہ خود جو ہے اپنے لیے تباہی کا دروازہ کیوں کھول رہے ہیں؟ اگر یہ ایمان لے آئیں تو ان کے لیے کیا پریشانی ہے؟ اپنے مالک کو پہچاننے کی کوشش کر لیں، اس کو راضی کرنے کی تھوڑی سی محنت کر لیں تو کیا مشکل ہے، کیا دشواری ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن صرف اور صرف
غفلت اور وہی کہ شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے، اور شیطان نے آسان کام کو بھی دشوار بنا دیا، مشکل بنا دیا، آسان سے آسان کام کو بھی اس نے کیا کیا، کرنے سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آج بھی ہم دیکھیں اپنے حالات پر، اپنے کاموں پر نظر دوڑائیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اور توفیق نہیں ملتی، لیکن جب انسان طلب کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی طلب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے شک اس کو توفیق الہی سے اس کو دستگیری عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دربار سے محروم نہ کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہر اپنی یعنی رحمت خاصہ سے ان چیزوں سے بچائے، ہر اس چیز سے بچائے کہ جس کی وجہ سے جہنم میں جانا ممکن ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ چیز توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔